اگر محلے میں کسی ہمسائے کے یہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات منسوخ کر دیتے ہیں یا انتہائی سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا ہے؟ یقین نہیں، یہ ہمسائے یا عزیز کے تعلقات کے اظہار اور ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی سماجی بندھن یا بنیاد پر ہمسائے یا عزیز کے ایام غم میں خوشیاں نہیں منائی جا سکتی تو امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا خاتون جنت عالیہ حضرت کے لگتے جگر اور حیدر کے کردار علیہ السلام کے جگر گوشہ سیدنا شہداء امام حسین اور آپ کے دردناک شہادت کے ایام میں خوشیاں اور شادیوں کا اہتمام کیوں کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ اسلام کا دامن شہادت کے پھولوں سے لبریز ہے، مگر کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھ جس ظلمانہ انداز میں گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول مسلے گئے ہیں، ان کی نظریہ نہیں ملتی۔ یہ اس قدر دردناک شہادتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے قوائی چشمے مقدس سے آنسو بہا کر غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونا اپنی سنت بنا دیا۔ امام المؤمنین حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے مقدس سے آنسو روا تھے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا بات ہے، اس چشمے مقدس سے آنسو روا ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل خبر دی گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین کو اس طرح زمین پر قتل کر دیے گئے ہیں جن کو کربلا کہا۔ 61 ہجری کو یوم عاشوراء جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی قربانی دے چکے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم تھا؟ اس کا اندازہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ میں حضرت امام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں حضرت؟ امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک سے گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امت کی اکثریت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی رفاقت کی شہادت کو ایک عظیم سانچے کے طور پر دیکھا اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو یوم الحزن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ عاشوراء محرم میں شادیاں اور خوشیوں کی دیگر تقریبات کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کوئی شخص جان بوجھ کر رسالت کے شہداء کی قربانیوں کا کرنے کے لیے عاشوراء محرم میں خوشیوں کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں تو اسے بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امت میں ایسا بدبخت گردو بھی گزر چکا ہے جو معاذ اللہ شہادت امام کی مناسبت سے عاشوراء کے روز باقاعدہ عید مناتے۔ نعوذ باللہ، یوم عاشوراء کو اس طرح منانا شروع کیا کہ لوگ یوم عاشوراء کو کھانا پکاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور قیمتی لباس پہنتے اور اس دن کو عید کی طرح مناتے اور اس میں وہ طرح کے کھانے پکاتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے نکلتے تھے اور جس شخص کی بعید پر لوگوں نے اتفاق کیا اسے معزل کرنے کے لیے آئے تھے، معاذ اللہ۔